ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں آپ ان دونوں آیات سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے توحید کے مسئلے کو جس طرح نکھارا ہے اور مثال دے کے واضح فرمایا ہے، اس کی ضروری تفصیل سن رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو صرف ایک کا غلام ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو متعدد افراد کا غلام ہے، اور وہ افراد اور وہ لوگ ہیں بھی من خلق اکھڑ مزاج، ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کا چاہنے والا، اور ان میں پھنسا ہوا ایک غلام۔ اب کوئی اس کو آواز دیتا ہے تو پیچھے سے دوسرا بلا لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کر کے ہو۔ یعنی ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح مختلف مالکوں میں الجھا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک مالک کا غلام ہے۔ ایک مالک سے مراد اللہ، اور غلام سے مراد ہم انسان۔ ہم اللہ رب العزت کے غلام بنے یا نہ بنے، اس کے بندے بنے یا نہ بنے، یہ تو ہمیں اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، راستہ بتلا دیا ہے، عقل و فہم تمہیں دی ہے، انبیاء اپنے بھیجے ہیں، کتابیں اپنی نازل کی ہیں۔ اب تم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ سب غلام ہیں، مسلمان بھی غلام ہیں، غیر مسلم بھی غلام ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ایک ابدیت عامہ ہوتی ہے، ایک ابدیت خاصہ ہوتی ہے۔ عام غلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان کل ما فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آج تو سرکشی کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سر نگوں میرے سامنے آئے، بندے بن کے آئے، غلام بن کے آئے، سب کی آنکھیں نیچی ہوئی، خاشعۃ ابصار، سب کی آنکھیں نیچی ہوئی، کوئی بول نہیں سکے گا، جب میں کہوں گا تبھی بولیں گے۔ قیامت کے دن یہ بات نکھر جائے گی کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صاف اور بالکل سادہ الفاظ میں توحید کے مسئلے کو مثال دے کے دکھایا اور واضح کی، لیکن اتنی واضح سی باتوں کو سن لینے کے باوجود پھر بھی وہ شرک پر اور اپنے کفر پر بضد اور اپنے تمرد اور اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں جو آگے آج پڑھی ہیں ان میں یہ بتلا رہے ہیں، فرمایا ہے
کہ یہ لوگ نہ سمجھے، نہیں سمجھتے، تو انہوں نے ہمیشہ یہاں تو نہیں رہنا، ایک دن انہوں نے جانا ہے، مرنا ہے۔ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر میرے پاس پہنچنا ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، کون فرمانبردار ہے اور کون نافرمان ہے، ایک اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے اور متعدد معبودوں کی پرستش میں سرگرداں اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں قیامت کے دن نکل جائیں گی۔ توحید اور شرک بھی، مومن اور کافر بھی، یہ سب نمایاں ہو جائیں۔ اس لیے آپ صبر کریں، آپ مطمئن ہیں۔ یہ کب تک آپ کے ساتھ مقابلہ بازی میں اڑے رہیں گے؟ ایک دن میرے پاس تو آنا ہی ہے نا انہوں نے، اس لیے اس دن نتیجہ واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ یہ بات فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے میرے پیغمبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں، یہاں کسی نے نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن جو وقت مقرر ہے جس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، وہ وقت آ کے رہنا ہے۔ انسان نے اس دنیا سے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور یہ بات اس لیے بھی فرمائی کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام اس کو کیوں نہ ہو، اور کتنا بڑا سرکش اور متمرد کیوں نہ ہو، یعنی ایک اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، حتیٰ کہ ایک نبی اور رسول ہے، اور مقابلے میں منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو یہ سب کے سب بلا تمیز اس موت سے دو چار ہونے والے ہیں۔ موت ان سب کو پہنچے گی، یہ نہیں کہ کسی کو چھوڑے گی، موت سب کو پہنچے گی۔ یہ مخلوق کے درمیان یہ فرق مراتب ہونے کے باوجود موت میں سب برابر ہے، یہ ہر ایک پر آ کے رہیں گے۔ اور یہ بات ایک جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کئی مقام پر مختلف اسلوب میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو نمایاں کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے، ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے سب فنا ہو جائے، انسان، جن، فرشتے، یہ زمین، یہ آسمان، اس کا نقشہ ہی بدل جائے۔ پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں کہ آسمان کی کیا کیفیت ہوگی، پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی، سب اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور ساری زمین ہموار اور برابر ہو جائے گی، اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی بلندی اور پستی نہیں ہوگی، سب یکساں زمین ہو جائے گی۔ ساری مخلوق کو وہاں کھڑا کرنا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ دریا خشک ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے، نہ گہرائی نہ اونچائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اللہ ذو الجلال نے باقی رہنا ہے، باقی اللہ نے رہنا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیٌّ ہے، اللہ زندہ ہے، یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے، حیات اللہ کی صفاتی نہیں بلکہ ذاتی صفت، اور اسی طرح اللہ کی صفت قیوم ہے، قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا۔ اللہ نے زمین و آسمان کا نظام قائم ہی نہیں کیا، اس کو قائم بھی رکھا ہے۔
یہ قائم ہے تو اس کے قائم کرنے سے ہے، یہ نہیں کہ پیدا کر دیا، بنا دیا، اب جناب جو کچھ ہوتا رہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مدبر ہے، اس کا منتظم ہے، اس کا منتظم ہے، اس کا مدبر ہے۔ یہ زمین آسمان یا ہم انسان ہوں یا فرشتے ہوں، جو بھی قائم ہے وہ اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے، اور جب اللہ چاہے گا اپنی نگاہ یہ قیومیت کی پھیرے گا، فنا ہو جائے گا، انسان بھی اور ہر چیز ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ فرشتے سب سے آخر میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کو موت آئے گی، اللہ ذو الجلال اسے بھی کہیں گے وہ مر جا، وہ بھی مر جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اٹھو، اور وہ آواز دے گا تو پھر انسان اثر نو اپنی قبروں سے اٹھے گی۔ یہ سارا نظام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، مگر ہم تو صرف نظریاتی طور پر ہی مانتے ہیں، حقیقی طور پر اگر مان لیں اس حقیقت کو تو پھر شاید بہت سی حرکتوں سے ہم باز آ جائیں، بہت سی حرکتوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی وہ تھا، جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی وہی تھا، جب سب فنا ہو جائے گا اس وقت بھی کوئی نہیں ہوگا تو اس وقت بھی وہی ہوگا۔ اس لیے حی وہی ہے، قیوم وہی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ موت تو بجائے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ موت کیا ہے؟ انسان کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، کتنا مرتبے والا ہو، وہ سوتا بھی ہے اور وہ اس کو اونگ بھی آتی ہے۔ کوئی بھی نبی بھی ہو، فرشتہ اور یہ جن بھی ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی اور ہے، ان کی ذمہ داری اور ہے، وہ بھی نیند اور موت انہیں بھی نہیں آتی۔ وہ جو کام اللہ نے انہیں سپرد کر رکھا ہے وہ بلا تعطل اسی طرح سے انجام دیے جا رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں، اور قیامت تک، قیامت تک نہ ان میں تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ نورانی مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق ہے جس میں لطافت ہے، کثافت نہیں۔ آگ میں بھی کثافت ہے، مٹی میں بھی کثافت ہے، نور میں کثافت نہیں ہے، وہ صاف اور شفاف اور لطیف۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک جگہ تو یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو ذائقہ چکھنے والی۔ یہ 3 مرتبہ مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی، یعنی یہی چیز مختلف پہلوؤں میں 3 جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، تم نے موت کو چکھنا ہے۔ اب یہ نہیں جس طرح کفار کہتے ہیں کہ مر مٹی ہوئے، مر کے مٹی ہو گئے، مٹی میں مل گیا بس ختم۔ کیسے اٹھیں گے جو مٹی بن جائے گا؟ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ابھی کام ختم نہیں ہوا، ثم الینا ترجعون، پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے، میں اٹھاؤں گا تمہیں مرنے کے بعد۔ جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے اشر نو، پہلے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، میرے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہر ایک کو موت آئے گی اور ہم تجھ کو، تم کو شر اور خیر سے آزماتے ہیں۔
گویا ہم سب معرض امتحان میں ہیں، آزمائش میں ہیں۔ وہ آزمائش دونوں طرح سے، خیر دے کے بھی، شر دے کے بھی، صحت دے کے بھی، بیماری دے کے بھی، آسودگی دے کے بھی اور فقیری دے کے بھی، ہر اعتبار سے تندرست ہو یا بیمار ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب اللہ کے امتحان میں مبتلا ہے کہ یہ امیر ہو کے کیا کرتا ہے، شاکر بنتا ہے یا میرے مجھ سے تمردی اختیار کرتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، جب مال آ جاتا ہے انسان کا دماغ ٹوٹ جاتا ہے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ بہت کم، قلیل من عبادی الشکور، خود اللہ نے فرمایا میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے ہم سب معرض اس امتحان میں، اور ہمیں اس امتحان میں اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی ڈیوٹی کو کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اس کے سر انجام دینا چاہیے۔ ایک مزدور ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ ایک مالک ہے، بھائی بچوں کو یا لائے نا یا ان کو خاموش کرنا ہے، کن کے ساتھ آئیں گے؟ عجیب مسئلہ ہے۔ ان کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ جی میں عرض کر رہا تھا، غریب ہے یا امیر ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، ہر ایک معرض استدلال اپنے امتحان میں ہمیں اپنے اپنے دائرے میں جو ڈیوٹی ہے، حتیٰ کہ ایک مزدور ہے یا ایک مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا مزدوری کا، اس کے بارے میں اپنے مالک ہونے کا، مکان کا مالک ہونے کا، زمین کا مالک ہونے کا اللہ کا فیصلہ ہے۔ اپنی مخلوق میں مالک جس طرح چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب مزدور کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، جب وہ اس نے پوری مزدوری دینی ہے تو جو ذمہ داری اس نے قبول کی ہے اس میں اگر خیانت کرے گا تو یہ مجرم ہوگا، اور مالک اگر مزدور کا حق ادا کرنے میں تاخیر کرے گا، ٹال و مٹال کرے گا تو یہ اس کی بارے میں ظلم ہے۔ ایک پڑھنے والا ہے، ایک پڑھانے والا ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ پڑھنے والا صحیح پڑھتا ہے اور پڑھانے والا بھی صحیح پڑھاتا ہے، وقت ضائع تو نہیں کرتا۔ یعنی ہر آدمی اگر غور کرے تو اپنے اپنے منصب اور اپنے اپنے کام کے تحت امتحان میں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ان کو نہ پکارو، اللہ کو پکارو۔ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت، ہر چیز ہلاک ہونے والی، اور اپنے اپنے باری میں اپنے اپنے وقت میں انسان ہلاک ہو رہا ہے، موت سے دو چار ہو رہا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جو ہلاک ہو جاتا ہے، پہلے تو اس کی زندگی میں اس کی پوجا ہوتی رہی، اس کی پرستش ہوتی رہی، لوگ سمجھتے رہے یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ انداتا ہے، ہم ان کے بندہ نواز ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگ یہ سمجھتے غلط فہمی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے گا پھر کون ان کا داتا ہوگا، کون ان کو دینے والا ہوگا؟ یہ سدا تو نہیں رہے گا، سدا تو رہنے والا اللہ ہے جو حی القیوم ہے، اس سے لو لگاؤ اور اس سے طلب کرو، اس کو پکارو، اس سے مدد مانگو۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کا حکم ہے
اور اسی کی طرف لوٹ کے تم نے جانا ہے. حاکم بھی وہی، مالک بھی وہی، اور نتیجہ بھی اسی کے پاس ہے. الیہ ترجعون کا خلاصہ کیا؟ نتیجہ بھی اسی کے پاس ہے. اللہ، یہ نہیں کہ نتیجہ کسی اور نے دینا ہے. جس جو مالک ہے نتیجہ وہ دے گا. اس لیے اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری کی تمہیں فکر ہونی چاہیے. اور تمہیں نتیجہ انہوں نے نہیں دینا جن کی تم پرستش کرتے ہیں. انہوں نے نتیجہ دینا. قیامت کے دن انہوں نے فیصلے نہیں دینے. کسی کو جہنم میں، کسی کو جنت میں، اور کسی کو جہنم میں تھوڑے وقت کے لیے، کتنے وقت کے لیے. یہ سارے فیصلے اللہ کے اختیار میں جن کی تم پرستش کرتے ہو. یہ تو خود وہاں سوال بھی مشہور ہوں گے. یہ تو خود وہاں پوچھے جائیں گے کہ کیا کرتے رہے ہو. یہ تو خود مارنے سوال میں ہے. اس لیے تمہارا تعلق، تمہاری فکر میرے ساتھ وابستہ ہے. تم میری ساتھ طرف لوٹنا ہے. میں نے تمہارے قسمتوں اور مقدروں کے فیصلے کرنے. اللہ اکبر کبیر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید. جتنے شاعر ہیں ان میں سے سب سے سچا کلمہ لبید نے کہا. لبید بہت بڑا شاعر تھا عرب میں. آخری دور میں مسلمان ہو گیا تھا. بہت بڑا شاعر. ملک الشعراء لقب تھا اس کا، یعنی شعراء کا بادشاہ، ملک الشعراء. بلکہ سوق اوقاس میں جہاں میلہ لگتا تھا، اس کی کلام کو سننے کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے سامنے تمام دوسرے شعراء نے اس کو سجدہ کیا تھا. اس کی عظمت کی وجہ سے، زمانہ جاہلیت، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے اشعار سن کے اور بہت سی باتیں. بہت بڑا شاعر تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اچھا کلمہ، سچا کلمہ لبید کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. خبردار، ہر چیز باطل ہے، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز مرنے والی، ختم ہونے والی. اللہ اکبر. دوسرا جملہ ہے اس کا کل نعیم لا محالۃ زائل. ہر نعمت ظاہر ہونے والی، ہر نعمت ظاہر ہونے والی. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سدا اس کے پاس نہیں رہتی. آج ایک کے پاس ہے، کل کسی کے پاس. یہ مال سدا ایک کے پاس نہیں رہتا. یہ عزت ایک سدا ایک کے پاس نہیں رہتی. یہ منبری اور یہ وزارتیں اور یہ صدارتیں سدا ہمیشہ ایک کے پاس نہیں رہتی. بالآخر جاتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے، وہ جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے. یہ مصرف جب سدا رہنا ہی نہیں تو سدا یہ نیابتیں اور یہ صدارتیں رہیں گی ان کے پاس کیسے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات تو اس نے بالکل صحیح کہی، لیکن دوسری بات میں اس نے تھوڑی سی غلطی کی ہے کہ جنت کی نعمتیں فنا ہونے والی نہیں. دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جائے گی، ہر عہدہ ختم ہو جائے گا، ہر عزت ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کی دی ہوئی نعمتیں وہ ختم ہونے والی نہیں. وہ سدا بہار ہے اور ہمیشہ رہنے والی. اللہ اکبر کبیر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ بعزتک التی لا الہ الا انت. یہ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی صحیح بخاری میں دعا ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ دعا کیے اللہم اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت. میں پناہ لیتا ہوں اے مولا تیری عزت، تیرے جلال کی، تیرے مقام کی، تیرے مرتبے کی میں پناہ لیتا ہوں. الذی لا الہ الا انت، کہ جس کے بغیر کوئی الہ نہیں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، تو ہی الہ ہے.
تو ہی معبود ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الذی لا یموت، وہ جو جس کو موت نہیں ہے، اس اللہ کی عبادت، اس اللہ کی بندگی، اور میں پناہ لیتا ہوں اس بات کی، کس سے؟ لا الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، لیکن جن اور انسان سب مر جائیں، میں اس اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کی پناہ میں جاتا ہوں جس پر موت نہیں ہے، جو ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے۔ پناہ اس کی اچھی ہوتی ہے نا جو ساتھ چھوڑ جائے، کیوں بھائی؟ جو ساتھ چھوڑ جائے، بلکہ اس کے جیتے جیے وہ پہلے فوت ہو جائے، پھر اس غریب کا کیا بنے گا؟ یہ پھر کہا جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سارے کام سنوارتا یہ، میری مدد یہ کرتا ہے، فریاد یہ سنتا ہے، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں، آج اللہ سبحانہ یہ جملہ بولتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ، ان کی خیرات پہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ان کی خیرات پر گزارا ہو رہا ہے تو جب وہ مر گیا، مرنا تو ہے ہی نہ، پھر کس کی خیرات ہوگی؟ پھر کون دینے والا ہوگا؟ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ والجن والانس یموتون، سب مرنے والے ہیں، زندہ رہنے والی ہستی، قائم رہنے والی ہستی جس کو بقا اور دوام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رکھا، آپ سے پہلے کسی انسان کو یہاں نہیں رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت زمین پر جتنے انسان ہیں 100 سال کے بعد سب فوت ہو جائیں، 100 سال سے زیادہ اب کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ محدثین نے اسی حدیث کی بنیاد پر بعض ان لوگوں کو کہ کذب اور جھوٹے ہونے کی دلیل دی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم سے ہم بھی ہیں اور ہماری اس وقت عمر جو ہے نا وہ 150 سال ہے یا 200 سال ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت زمین پہ ہے وہ 100 سال کے بعد فوت ہو جائے گا، تیری عمر 200 سال کیسے ہو جائے؟ اللہ کے نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، تو سچی، اس لیے تم جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی جھوٹوں کو واضح کرنے کے لیے حضرات محدثین رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا۔ گویا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذوالجلال نے اور یہی وہ دلیل ہے جس کے بارے میں امام بخاری میں اور بعض محدثین نے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی فوت ہو چکے، زمین پہ ہیں تو وہ بھی فوت ہو چکے۔ دوسرے کہتے ہیں وہ زمین پر ہے نہیں، ہے ہی پانیوں میں، لیکن یہ بھی دعویٰ میرا دلیل ہے۔ تو خیر میرا مقصد حضرت خضر علیہ السلام کی حیات یا موت کا نہیں، اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ آپ سے پہلے جتنے انسان ہوئے وہ ہمیشہ نہیں رہے، ختم ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کی حیات تک پہلے کتنے ہوئے؟ اپنی اپنی بھاری میں سارے جاتے رہے۔ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، فرمایا کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ باقی رہیں گے؟ آپ نے جانا ہے کیا دوسرے جو آپ کے مدِ مقابل ہیں، جو آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو مانتے نہیں، اللہ اکبر، کیا وہ باقی رہیں گے؟ نہیں، وہ بھی مریں گے، وہ بھی اس دنیا سے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْفِتْنَةِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم سب ایک کو، ہر ایک کو آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بقا اور دوام
تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے اللہ کے بندے نے بہت اچھی بات کہی. اللہ اکبر. لو کان فی الدنیا بقاء لواحد لو کان فی الدنیا بقاء لواحد لما مات سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتا, زندہ رہنا ہوتا, تو حضرت محمد رسول اللہ فوت ہوتا. وہ باقی, ان کا حق تھا کہ وہ باقی رہے, ان کا حق تھا کہ وہ باقی رہے. کیوں؟ یہ بھی دیکھیں. میں رات اپنے شیخ حضرت حافظ محمد گودبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلپ سن رہا تھا. بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی. فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے انسان ہیں, ان تمام انسانوں کی عقل ایک طرف رکھے, حضرت محمد رسول اللہ کی عقل پھر بھی سب سے غالب. سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سب انسانوں کی کا تقوی, پرہیزگاری, زہد, ورع ایک طرف رکھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورع, تقوی, پرہیزگاری وہ سب پہ بارے. اللہ اکبر. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہے, ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. بات سمجھے, ہماری فکر یہی ہے, ہمارا عقیدہ یہی ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کا کسی سے کوئی تقابل کا تصور ہی نہیں ہمارے ہیں. بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے کہا لو کان فی الدنیا بقاء لواحد لما مات سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ کہتے ہیں الا انما کانت وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی علیہ السلام کی وفات, آپ کی اس دنیا سے جانا, دلیل علی ان لیس للہ غالب, یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے. سب مغلوب ہے, سب مغلوب ہے, غالب ہے تو اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ ذو الجلال نے بھی یہاں یہی بات ارشاد فرمائی, اور یہی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری وضاحت فرمائی, جس کی ضروری تفصیل یا وضاحت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ذو الجلال ہمیں قرآن سمجھنے کی, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.